یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو. ماں باپ کا قصہ تو سن لیا کہ شیطان نے کیسے دشمنی کی. قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے اتارا تمہارے لیے پوشاک، یواری سوآتکم، جو چھپاتا ہے تمہاری شرمگاہ کو، وریشا، اور رونق. لباس کے دو کام ہیں، ایک تو جسم ڈھک جاتا ہے اور دوسرا اس سے خوبصورتی پیدا ہوتی ہے. اگر پوشاک نہ ہو، لباس کسی کا نہ ہو تو دو نقصان ہو جائیں گے. ایک تو جسم ننگا ہو جائے گا اور دوسرا بدصورت ہوگا بہت زیادہ. تو آیت سے واضح ہے کہ حجاب اور پردے سے حسن بڑھتا ہے اور زینت پیدا ہوتی ہے. چنانچہ پردہ-نشین خواتین وہ حسین جانی جاتی ہے اور بے پردہ خواتین وہ بدحسن سمجھی جاتی ہے، کیونکہ ہر شخص کی نگاہ اس پر پڑی اور ہر جگہ دیکھی والی. آدم کے فوراً بعد ابنائے آدم کو جو مسئلہ بیان ہوا ہے وہ لباس کا بیان ہوا ہے. تو یہ سمجھنا کہ لباس کی کوئی پابندی نہیں ہے، یہ ان لوگوں کا کام ہے جن کو قرآن کا فہم اور فیض حاصل نہیں ہے. ہمارے ہاں تو مسئلہ اتنا اہم ہے، مرد کا لباس اور ہے، خاتون کا اور ہے. لباس وہ ہوگا جو جسم کو ڈھکے. خاتون کو کرتے شلوار اور دوپٹے کے علاوہ ایک چادر یا ایک بورقع بھی لینا ہے جو سر سے پاؤں تک اس لباس کو بھی ڈھکے جو جسم کے ساتھ ٹچ ہو رہا ہے. وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، اور لباس پرہیزگاری کا بہت بہتر ہے. لباس اہل التقویٰ مضاف علماء کہتے محذوف ہے. ہر دور کے پرہیزگاروں کا، علماء اور مشائخ کا جو لباس ہے اور ان کا پسندیدہ وہ دین کا لباس ہے. ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی آیتوں میں سے ہیں، لعلہم یذکرون، تاکہ یہ سوچے تو اور شیطان کے چالوں سے بچے. دیکھو شیطان جو ابنائے آدم کو نقصان پہنچائے گا تو لباس کے راستے سے. مولویوں کی پگڑی اتار دی، جالی والی ٹوپی رکھوا دی، پروفیسروں نے کالر بنوائے، کالجیٹ نے اور اسٹوڈنٹس نے اور انگریز کے ماتحتوں نے پینٹ پہنے، اور اسلامی عورتوں نے دوپٹے، پہلے برقعے اتارے اور اب دوپٹے اتارے، اور اب بال کاٹنا شروع کر دیا، چھوٹیاں کاٹی. اب میں نے ایئرپورٹ کے علاقے میں دیکھا عورتوں نے باقاعدہ کیپ پہنے ہوئے، سر پہ ٹوپیاں رکھی اور بوٹ پہنی ہوئے، ٹپک کا ٹپک ٹپک کا ٹپک فوجی دستہ جا رہا. تو حضرت آدم کو جو پرہیز بتایا تھا، لا تقربا هذه الشجرہ، اس سے آدم کو جو سب سے بڑا نقصان پہنچا وہ یہ کہ جنتی لباس اتر گیا. معاصی اور ذنوب کے بعد عزت کا لباس نہیں رہے گا. تو پتہ چل گیا کہ معاشرے میں جو عریانی عام ہے اور ہماری بہنیں اور بیٹیاں بے پردہ ہوتی جا رہی ہے، یہ گناہوں کی پکڑ ہے. تو ابنائے آدم کو جو مسئلے کی تاکید کی وہ یہ ہے کہ تم لباس کا خیال رکھنا. یہ لباس تو ہم نے تمہیں باقاعدہ بھیجا ہے شرم اور حیا چھپانے کے لیے اور تمہیں خوبصورت ظاہر کرنے کے لیے. ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون. یا بنی آدم، اے ابنائے آدم، لا یفتننکم الشیطان، بہکا نہ دے تم کو شیطان، کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسے نکال لایا تمہارے ماں باپ کو جنت سے. ینزع عنہما لباسہما، نکالنے لگا دونوں سے ان کا جنتی لباس. اتنا بڑا دشمن
کہ تمہارے ماں باپ سے کپڑے اتارے اور جنت سے باہر لائے، لیریہما سوآتہما، تاکہ دکھا دے ان کو ان کی شرمگاہیں، انہ یراکم وقبیلہ، بے شک دیکھ رہا ہے وہ تم کو اور اس کی باڈی گارڈ بھی، اس کا قبیلہ پورا، قبیلہ اے جیلہ، قبیلہ اے جیلہ، اس کی جماعت، من حیث لا ترونہم، جہاں سے تم نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ شیطان جنی ہے اور جنیوں کو یہ قدرت دی گئی ہے کہ وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور ہم کیونکہ ثقافت والے ہیں اور جسم کثیف ہے، لطیف نہیں ہے، تو کثافت کی وجہ سے ان کو نہیں دیکھ پاتے۔ قیامت کے دن نقشہ الٹ جائے گا، انسان ان کو دیکھیں گے اور جنات نہیں دیکھ سکیں۔ ومن عجائب قدرتی انا جعلنا الشیاطین اولیاء، بے شک ہم نے بنائے شیطانوں کو خیر خواہ، للذین، ان لوگوں کے لا یؤمنون جو بےایمان ہیں، بےایمان لوگوں کے خیر خواہ شیطان۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور جب یہ کرتے ہیں کوئی بے حیائی، قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، کہتے ہیں ہم نے پایا ایسا ہی اپنے بڑوں کو، ہمارے ماں باپ نے ایسا کیا۔ وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، اور اللہ نے ہمیں کہا ہے، قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ، آپ فرمائیے بے شک اللہ حکم نہیں کرتا بے حیائی کے کاموں کا، أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، آیا بولتے ہو اللہ پر وہ جو جانتے نہیں۔ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ، آپ فرمائیے میرے رب نے فیصلہ کیا انصاف سے، یعنی وہ پردے اور حجاب کے احکام دیتا ہے۔ وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ، اور یہ کہ سیدھے رکھو اپنے چہرے، یعنی توجہ، عند کل مسجد، ہر مسجد کے وقت، یعنی ہر نماز میں، ظرف بول کر مظروف مراد، ہر نماز کے وقت درست کھڑے ہو۔ وَادْعُوا، صرف اللہ کو پکارو، مخلصین لہ الدین، خالص ہو کر عقیدے میں، کما بداکم تعودون، جسے تم کو پیدا کیا لوٹو گے بھی۔ فریقاً ہدیٰ، ایک گروہ کو ہدایت مل گئی، اور فریقاً حق علیہم الضلالہ، اور ایک گروہ پر گمراہی ثابت ہو گئی۔ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ، بے شک انہوں نے بنایا شیطانوں کو اپنے خیر خواہ اللہ کو چھوڑ کر، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور یہ گمان کرتے ہیں کہ اب بھی ہدایت والے ہیں۔ کام کرتے ہیں شیطانوں والا، خوش کرتے ہیں شیطان کو اور آواز لگاتے ہیں کہ ہم بہت ہدایت والے ہیں۔ یا بنی آدم، اے ابنائے آدم، خذوا زینتکم، اختیار کر لو بناؤ سنگار، عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت، مراد ہے کہ نماز کے شایع نشان کپڑے پہنو، خوشبو لگاؤ، وضو کر لو۔ عبارت النفس سے فقہاء مفسرین نے استدلال کیا ہے کہ مسجدوں کا بناؤ سنگار جائے، مسجدوں کا نقش و نگار درست ہے، خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ اور مسئلہ یہ بھی معلوم ہو کہ عبادات کے لیے جو کپڑے پہنے جاتے ہیں، جو خوشبو لگائی جاتی ہے، جو قیمتی پوشاک استعمال ہوگا، یہ سب کا سب خذوا زینتکم عند کل مسجد میں ہے۔ جب پاک صاف ہو اور مسجد و نماز کے آداب میں تم نے سنت کے مطابق تیاری کی ہے تو وہ کلو واشربو، کھاؤ اور پیو، ولا تسرفو، حد سے نہ بڑھو، خلاف شرع نہیں کھاؤ، جھینگے نہیں کھاؤ، کپورے نہیں کھاؤ، مندروں اور درگاہوں کے کھانے نہیں کھاؤ، بدعات کے کھانے نہیں کھاؤ۔ انہ لا یحب المسرفین، بے شک وہ پسند نہیں کرتا ہے زیادتی خوروں کو۔